बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक जो है वो भी बड़ा अहम है। हमेशा की तरह हर टॉपिक ही अहम होता है। ज़िंदगी का हर ज़िंदगी रिलेटेड जो हर एक टॉपिक है वो अहम ही है, क्योंकि उस पर बात करनी चाहिए, उसके बारे में गौर फिक्र करनी चाहिए, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बेसिकली है ही सीखने का नाम है। कब्र, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करने का हुक्म है, जिसका मतलब अगर हम डीप में जाके देखते हैं तो ये निकलता है कि सीखा जाए चीज़ों को बेसिकली। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो है हकीकत को एक्सेप्ट करना। हकीकत जो है, रियलिटी को एक्सेप्ट किस तरह से किया जाए। हमारे अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, ठीक है, जिनमें हम बेसिकली हकीकत से नज़रें चुराते रहते हैं, रियलिटी से हम लोग नज़रें चुराते रहते हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, हम रियलिटी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, हम आंखें बंद कर लेते हैं। हमें हमेशा ये चीज़ होती है कि यार मतलब ये चीज़ ना ही हो इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसकी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ कि जैसे देखें आप, जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर दो लोगों के दरमियान कोई बातचीत होती है और किसी तीसरे के थ्रू बंदे को पता चलता है कि उस इंसान ने ये काम किया है, उसने ऐसे किया है। अगर हम उस बंदे से प्यार करते हैं या वो हमारा महबूब है, चाहने वाला है, तो हमारे दिल में यही चीज़ होती है कि अल्लाह करे ये चीज़ झूठी हो, ठीक है। फिर जब हमें वो चीज़ ऑफकोर्स पता चलती है तो हमें दुख भी होता है उस चीज़ का, ठीक है। हकीकत, रियलिटी जो है ना, ज़िंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो मौत है, ठीक है। आप ये चीज़ देख लें, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, ठीक है, नॉन बिलीवर्स गुजरे हैं, खुदा को जुठलाया उन्होंने, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुठलाया, ठीक है, लेकिन मौत को किसी ने नहीं जुठलाया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने मरना है, नहीं है, ठीक है। मौत बेसिकली ज़िंदगी की सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी रियलिटी है। मौत जो है वो ज़िंदगी की है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि देखें, हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है, ठीक है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ फ़ना हो जाएगा, रहेगी तो सिर्फ तुम्हारे रब की ज़ात रहेगी। सूरत रहमान में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया, हमारा हमारा बेसिकली जब इन आयात पे ईमान मजबूत हो जाएगा ना, ठीक है, तो हम रियलिटी को, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। जितनी मर्जी बड़ी परेशानी होगी हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि ये वक्ती है, फॉर द टाइम बीइंग है। खुशी में हम लोग आपस से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी एक दर्द दर्द भरी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे नज़दीक जो है, अब मेरे नज़दीक जो एक चीज़ है ना, जो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल होगा वो वक्त, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, या उस चीज़ को, वो वक्त जो होगा मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ जो है वो हकीकत है, उसने होना है, ठीक है। और वो ये है कि मेरे वालदैन जो हैं वो उन्होंने भी इस दुनिया से जाना है, ठीक है। अगर मेरे बस में हो ना, अगर मेरे बस में कोई चीज़ हो तो मैं अपने वालदैन को कभी भी इस दुनिया से जाने न दूँ अपने होते हुए, या ना मैं ये चाहूँ, अगर मेरे बस में हो तो मैं ये ख्वाहिश करूँ, ठीक है, कि ना मेरे वालदैन मेरा दुख देख सके और ना मैं उनको दुख देख सकूँ। खुदा ने ऑफकोर्स उठाना है, हम लोगों ने जाना है और इकट्ठे उठा ले, लेकिन उसके हर काम में मसलहत है, उसके हर काम में उसी की मर्जी है, ठीक है। हर किसी को अपनी अपनी बारी पे उठाएगा। मौत जो है वो सबसे बड़ी रियलिटी है। और एक चीज़ देखें, जब सब कुछ फना हो जाएगा, जो आयत मैंने आपको सुनाई है, ठीक है, रहेगी सिर्फ रब ताला की ज़ात। कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ मिजाज लिबास में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। हकीकत वो है, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात जो है वो हकीकत है। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर उन आयात पे हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए, हमारा मुकम्मल से मुराद है कि अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यार हर चीज़ ने जो है वो फ़ना हो जाना है, तो हमें कोई भी परेशानी, बड़ी परेशानी नहीं लगेगी, हमें कोई भी खुशी ऐसी नहीं होगी जिसमें हम आपे से बाहर हो जाएंगे। अक्सर औक़ात इस तरह से होता है कि परेशानियों में तो हम लोग मतलब परेशान होते ही हैं, लेकिन जब हमें खुशियाँ मिलती हैं तो हम लोग कपड़े फाड़ देते हैं, बस आपे से बाहर हो जाते हैं। वो चीज़ भी बड़ी ख़तरनाक होती है। आपको जितनी मर्ज़ी बड़ी परेशानी हो, ठीक है, आप हमेशा ये चीज़ सोचा करें कि यार ये फॉर द टाइम बीइंग है, सब कुछ फ़ना जो हो जाना है। कल हमारे एक दोस्त की डेथ हुई है, ठीक है, मतलब बिल्कुल यंग था वो लड़का, 1 महीना पहले उसको एक बीमारी डायग्नोज हुई है और कल उसकी डेथ हो गई। ये है ज़िंदगी, 50-60 साल मैक्सिमम,
میکسیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں 50 60 70 سال. وہ تو اللہ کو پتہ ہماری کتنی عمر ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم جا سکتے ہیں. تو یار کیوں میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ کیوں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اس خوبصورت زندگی کو ہم خراب کریں. کیوں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم لوگوں کے دل توڑیں. کیوں ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنے آپ کو ہرٹ کریں. کیوں ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں. کیوں ہم لوگوں سے بھیک مانگیں. کیوں ہم لوگوں سے پیسے کی، پیار کی، رشتوں کی بھیک مانگیں. کیوں ہم ان کے پیچھے دوڑیں جب اللہ ہے اور ہمیں الٹیمیٹلی جانا ہی اسی کے پاس ہے. تو ہم لوگ کیوں پھر لوگوں کی طرف بھاگتے پھریں. کیوں نہ ہم اسی سے رجوع کریں اور اس چیز پہ اپنا ایمان مکمل کر لیں، اس چیز پہ بلیو کر لیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں یہ باتیں یار. ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی ہم لوگ جو انڈو پاک کے ہیں، وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. میں نے جتنا بھی فیل کیا ہے، جتنا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کہ ہماری بیسیکلی نیچر بہت زیادہ ایموشنل ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، خوش ہونا تو ٹھیک ہے. لیکن ہمیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہرٹ کرتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں. بیسیکلی زندگی ہے اسی چیز کا نام کہ ہم حقیقت کو ایکسیپٹ کریں. حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا. اپنے آپ کو ہم اس کی طرف رجوع کریں. ابھی میں کوئی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں یار. ایک چھوٹا سا وائرس آیا نا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں، جو نظر بھی نہیں آتا. 14 دن کے بعد جا کے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو 14 دن کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو یہ وائرس ہے اور اس کو نہیں ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر چھوٹا سا پتھر پھینک دوں نا تو تمہاری یہ ساری کائنات تباہ و برباد کر دوں. ہم کیوں نہ اس کی طرف رجوع کریں. کیوں نہ ہم قرآن پاک پڑھیں. قرآن کتاب زندگی ہے جو ہمارے لیے اتاری گئی ہے یار. بالکل سمپل سی. میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات بول چکا ہوں کہ میں ماسٹرز تک پڑھ چکا ہوں، اور میں نے اپنے پورے ایکیڈیمک کیریئر میں قرآن جتنی آسان کتاب نہیں دیکھی جو ایزیلی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ اگر ہم ارادہ کریں اس چیز کو سمجھنے کا، ہم ارادہ کریں دل سے اس کی طرف لوٹنے کا، ہمیں وہ چیز ایزیلی سمجھ آ جائے گی. پھر ہمیں حقیقت بھی ایکسیپٹ ہو جائے گی، کرنا شروع ہو جائیں گے. انسان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں انسان پہ کبھی بھی اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. میرے 2 جوان کزن فوت ہوئے. میں ادھر ایک جب فوت ہوا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تھا، میں آسٹریلیا میں تھا، اور ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ. بالکل ینگ تھا وہ. ہمارا بہت ٹائم اچھا گزرا تھا. اور بھائی، بیسیکلی کزن بھی بھائی ہوتے ہیں. بھائی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ یار بس ختم ہو جائے گا سب کچھ، دنیا ختم ہو جائے گی. بٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یاد کبھی بھی یہ بھولتا نہیں ہے انسان جو چلا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں. انسان کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ چلا گیا. اس کو یقین ہی نہیں آتا. اور صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کو جیسے ہی چوٹ لگے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ راضی ہو، اف تک نہ کو. صبر کی ایکچوئل ڈیفینیشن یہ ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپ کو زندگی میں جتنی مرضی بڑی پریشانیاں ہیں، جتنی مرضی ٹینشنز ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھا کیجئے کہ اللہ ہے. وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. صرف اس کی طرف لوٹنے کی بات ہے. ہم کیسے، کب، کس موڑ پہ اس کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہمیں چوٹیں اس لیے لگتی ہیں، ہمیں دکھ اس لیے لگتے ہیں، ہمیں ٹھڈے اس لیے لگتے ہیں تاکہ ہم سیدھا سجدے میں جا گریں. لیکن بدقسمتی سے میجورٹی جو ہے وہ سجدوں کی بجائے غلط رستوں پہ نکل پڑتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرار چاہتے ہیں. ہم لوگ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ویڈیو کی کوالٹی وہ خاص اچھی نہیں ہے کیونکہ باہر تھوڑا اندھیرا چھا رہا ہے، تو اس لیے. لیکن بات کرنے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ حقیقت کو ایکسیپٹ کیا جائے. زندگی میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا. یہ ریالٹی ہے. میں ہرگز یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے کام دھندے چھوڑ دیں. آپ لوگ مطلب کسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں. نو، کریں، سب کچھ کریں. بٹ اللہ کے بغیر اگر آپ کرنا چاہیں گے تو پھر ایک نہ ایک دن آپ کو یہ چیز ریئلائز ہو جائے گی کہ میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا سب فضول ہے.
اگر اللہ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز لگے گی کہ میں نے کچھ اچیو کیا. میں پہلے یہ باتیں کرتے ہوئے نا ڈرتا تھا. میں ریئلی آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں کرتے ہوئے مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ کیا جو ہے نا ایویں کر رہا ہے، اس طرح سے مار رہا ہے اور شو آف ہے یا اس طرح سے. لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ کے اندر کی یہ باتیں آپ کرو، میں بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں. ریئلٹی جو ہے آپ اپنی زندگی، قرآن جب آپ پڑھو گے نا تو آپ اپنی زندگی کو دیکھنا ساتھ، ٹھیک ہے. قرآن آپ کو کسی بھی جائز چیز سے منع نہیں کرے گا. اللہ آپ کو کسی بھی جائز چیز سے منع نہیں کرے گا. آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرے گا. آپ کو اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنے سے منع نہیں کرے گا. آپ کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرے گا. آپ کو غور و فکر کرنے سے منع نہیں کرے گا. ایون کہ ان چیزوں کا درس دے گا قرآن آپ کو. لیکن اگر آپ پیسہ کماتے ہیں حرام سے منع کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس کے بہت سارے نقصان ہیں، اس پہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا. اگر آپ اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کس کی خدمت کتنی کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے. اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز بھی ڈیفائنڈ ہے. اب یہ نہیں کہ فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ پورنوگرافی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ کہے کہ یہ بھی دنیاوی لحاظ سے ایک فیلڈ ہے. نو، یہ غلط ہے. اس کے نقصانات، ہر چیز جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ صرف اور صرف انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کی ذات اتنی بڑی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا گمان بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ یار ہمارے اگر کچھ گناہ کرنے سے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ نو، ہمارا اپنا نقصان ہے. یہ کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی ویڈیو کوالٹی کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.